الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين۔ سيدنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولا الكونين، جد الحسن والحسين بالقاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ صلوات پڑھیں آپ۔ افراد سے گزارش ہے کہ آیت کی وضاحت قبل ایک سورہ فاتحہ کاظمی بیگم بنت وسیع احمد مرحوم کی روح کو ہدیہ فرما۔ اپنے اپنی حاجات کی قبولیت، اس مجلس کی قبولیت، مرحومین وکل ارواح مناد اور جس مرحومہ کی سر ثواب کی مجلس، ان کی مغفرت کے لیے، جو ہمارے مرحومین اس قبرستان میں دفن، ان کی مغفرت کے لیے مل جل کے بلند آواز سے ایک صلوات پڑھیں آپ۔ کائنات کے ذرہ ذرہ میں خلقت وجود عطا کرنے والا، جمادات کو سخت بنانے والا، حیوانات کو زندگی فراہم کرنے والا، اشرف المخلوقات کو فہم و ادراک کی دولت عطا کرنے والا، اپنے کلام پاک کے 13ویں پارے سورہ رات آیت 28 میں ارشاد فرما رہا کہ ذکر پروردگار کرنے سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ذکر پروردگار کرنے سے ایمانی طاقت و قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج کی اس مجلس کا موضوع موت اور ماں۔ اس مادی دنیا میں اس قدر انسان نے ترقی کی ہے کہ اپنے سکون اور اطمینان کے لیے اپنے آپ کو زمین کی فضاؤں سے آسمان تک پہنچا دیا۔ اس مادی دنیا میں انسان نے اپنے سکون قلب کے لیے، اپنے اطمینان کے لیے دریاؤں کے سینے پہ بڑی بڑی جہازوں کو چلایا۔ اس مادی دنیا میں انسان نے اپنے سکون اور اطمینان کے لیے بڑی بڑی عمارتیں تیار کی۔ اس مادی دنیا میں انسان نے اپنے سکون اور اطمینان کے لیے
بینک بیلنس جمع کیے۔ سب سے پہلے میں آسمان پہ سفر کرنے والے سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اس مقام پہ آنے کے بعد تمہیں سکون حاصل ہے؟ کہا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوف اس بات کا ہے کہیں ہوا اپنا کام چھوڑ دے تو ہم ہلاک ہو جائیں۔ دریاؤں کے سینے پہ میں نے سفر کرنے والے سے سوال کیا، بھائی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں مل رہی ہیں، اس مقام پہ تمہیں سکون حاصل ہونا چاہیے، اطمینان حاصل ہونا چاہیے۔ کہا نہیں، خوف اس بات کا ہے، آ تو گیا ہوں کہیں پانی اپنا ساتھ چھوڑ دے اور بھنورے ہمیں اپنے لپیٹے میں لے لے تو ہم کسی منزل پہ نہیں رہیں، ہماری آخری منزل کچھ اور بنے گی۔ بڑی بڑی عمارتیں تیار کرنے والے سے میں نے سوال کیا، الحمدللہ اللہ نے تمہیں اس لائق بنایا ہے، کیا اتنی اچھی عمارتوں میں تم سکون کی نیند لے رہے ہو، آرام سے گھر میں آ کر آرائش فراہم ہے، اپنی زندگی گزار رہے ہو، یہاں تمہیں سکون حاصل ہونا چاہیے۔ کہا نہیں، خوف اس بات کا ہے کہیں نظر بد کا شکار نہ ہو جاؤں، اور یہ سب اپنا ساتھ چھوڑ دے۔ بینک بیلنس جمع کرنے والے سے میں نے سوال کیا، ماشاءاللہ محنت و مشقت کے جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز بنا کر اپنے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ کہا نہیں، خوف اس بات کا ہے، جمع تو ضرور کیا ہوں مگر چور سے خوف ہے کہیں اس کو معلوم نہ ہو جائے کہ ہمارے پاس۔ عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ آسمان پہ سفر کرنے کے بعد سکون حاصل نہیں ہے، دریاؤں کے سینے پہ سفر کرنے کے بعد سکون حاصل نہیں ہے، بڑی بڑی عمارتیں تیار کرنے کے بعد سکون حاصل نہیں ہے، بینک بیلنس جمع کرنے کے بعد سکون حاصل نہیں ہے، تو سکون ملے گا تو کہاں ملے گا؟ توجہ فرما رہے آپ؟ اب انسان فکر مند ہے، تلاش ہے سکون کے، کہاں جاؤں، کس مقام پہ جاؤں، کون سا راستہ اپناؤ جہاں مجھے سکون حاصل ہو۔ اب انسان مجبور ہو کر، پریشان ہو کر دوست کے گھر آتا ہے، اے دوست بچپنے سے لے کر آج تک میرا تیرا ساتھ ہے، تو بتا آخری وقت میں ہماری کیا مدد کر سکتا ہے؟ دوست آواز دیتا، جہاں مدد کی ضرورت ہوگی میں وہاں تمہاری مدد کروں گا، جہاں میری مدد کی ضرورت نہیں ہے وہاں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اب اور انسان فکر مند ہوا، اور انسان پریشان ہوا، اب کہاں جاؤں، کس مقام پہ جاؤں، کون سا راستہ اپناؤں جہاں مجھے سکون حاصل ہو؟ اب انسان مجبور ہو کر، پریشان ہو کر، فکر مند ہو کر، سارے راستے بند ہو چکے ہیں، ایک ہی راستہ کھلا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ایک ہی راستہ کھلا ہے جہاں وہاں آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، معلومات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے جذبے کو بلند کرتے جاؤ گے، ایمانی طاقت و قوت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اب مجبور ہو کر، پریشان ہو کر انسان اس بارگاہ میں آتا ہے جہاں آنے کے لیے انسان لاکھوں اربوں دولت قربان کرنے کے بعد بھی وہ جگہ نہیں ملتی ہے، مگر مجبور ہو کر، پریشان ہو کر آتا ہے۔ کہا چلو آ گئے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے سے پہلے وضو کر لوں تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، آنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد کہا جب آ گئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو اب کچھ تلاوت کلام پاک بھی کر لیا جائے، ان آنکھوں سے اللہ کے کلام کو دیکھ لیا جائے جو اب تک میں اس سے محروم تھا۔ ایک مرتبہ اور آ کے قرآن کو الٹتا ہے، الٹتے الٹتے اس آیت پر نظر پڑتی ہے، کوئی ذکر تمہیں کام آنے والا نہیں ہے، کوئی مددگار تمہارا نہیں بن سکتا، اگر کوئی شے تمہاری مدد کر سکتی ہے تو ذکر پروردگار کرتے جاؤ گے، تمہیں سکون ملتا جائے گا، اطمینان حاصل ہوتا جائے گا۔ عزیزو یہ ایسا ذکر ہے کہ اس کے سامنے نہ فوج کی اہمیت ہے، نہ اقتدار کی اہمیت ہے، نہ حکومت کی اہمیت ہے، نہ چمکتی ہوئی تلوار کی اہمیت ہے۔ میرا علی شان کے ساتھ سویا، میں لفظوں کو بدل کے آپ کے حوالے کروں کہ جس کو اطمینان قلب ہوتا ہے وہ شب ہجرت
رحمت بستر رسول پر شیر ہو کے سوتا ہے، اور جس کو اطمینان قلب نہیں ہوتا وہ غار میں رات بھر روتا ہے۔ صلوات پڑھے بلند آواز سے آپ پر۔ عزیزان محترم، اسی قرآن کے صفحے میں دوسرا جملہ ہے۔ علماء کرام کی موجودگی مجھے فخر بھی ہے، لیکن میں مجبور ہوں کہ انہی بزرگان اکرام کی بدولت منبر پہ آتا ہوں اپنی اصلاح کے لیے۔ قبلہ مولانا باقا صاحب، مولانا ساجد صاحب، اور خود ہمارے قبلہ اور صاحب بھی مولانا ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ کسی کو بتاتے نہیں۔ ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے۔ اسی قرآن میں دوسرا جملہ ہے کہ انسان اپنے رب کا ناشکرہ بندہ ہے۔ موت اور ماں کی موضوع پہ انشاءاللہ جتنا دیر قبلہ نے اجازت دی ہے، انسان اپنے رب کا ناشکرہ بندہ ہے۔ پروردگار نے اپنے بندوں کو نعمتوں سے نواز کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اب بندے کا فرض بنتا ہے کہ ان نعمتوں کو حاصل کرتے کرتے شکر خدا بھی کرتے جائیں۔ مثلا یہ آسمان ہمارے نعمت ہے، یہ زمین ہمارے نعمت ہے، یہ ہوا ہمارے نعمت ہے، یہ چاند ہمارے نعمت ہے، یہ سورج ہمارے نعمت ہے، یہ سبزی ہمارے نعمت ہے، یہ پانی ہمارے نعمت، یہ ہوا ہمارے لیے نعمت۔ اور آگے بڑھیے، ہاتھ، توجہ فرمائیے گا، اس سارے ثواب کی مجلس ہے۔ ہاتھ ہمارے نعمت ہے، پاؤں ہمارے نعمت ہے، آنکھیں ہمارے نعمت ہے، زبان ہمارے نعمت ہے، کان ہمارے نعمت ہے۔ عزیزان محترم، عربی کا مقولہ ہے کہ قدر النعمت بعد النعمت، نعمت کی قدر نعمت کے بعد ہوا کرتی ہے۔ جب تک یہ طاقتیں ہمارے پاس ہے، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے پیروں میں طاقت کیوں عطا کی، ہاتھوں میں صلاحیتیں کیوں عطا کی، آنکھوں میں روشنی کیوں عطا کی، زبان میں صلاحیتیں کیوں عطا کی، کان میں طاقت کیوں عطا کی، مگر ایک منزل وہ آتی ہے، یہی ہاتھ اب ہمارے نہیں ہے، یہی پیر ہمارے نہیں ہے، یہی زبان ہماری نہیں ہے، یہی آنکھیں ہماری نہیں ہے۔ کب اور کس وقت؟ جس وقت اپنے جسم پر بیٹھی ہوئی ہم ایک مکھی کو بھی نہیں ہٹا سکتے۔ توجہ فرمائے گا، اپنے جسم پر بیٹھی ایک مکھی کو بھی نہیں ہٹا سکتے۔ اس وقت انسان آواز دیتا ہے، اے میرے معبود، اے میرے مالک حقیقی، میرے پیروں میں اتنی طاقت عطا کر دے کہ آخری وقت میں تیری بارگاہ میں کچھ عبادت کرنے کے لیے حاضر ہو جاؤں۔ توجہ فرمائیے گا، اے میرے معبود، میرے ہاتھوں میں اتنی صلاحیت عطا کر دے کہ آخری وقت میں ان ہاتھوں سے کچھ غریبوں کی مدد کر دوں۔ اے میرے معبود، میرے زبان میں اتنی صلاحیت عطا کر دے کہ میں آخری وقت میں کچھ بات و نصیحت کر لوں۔ اے میرے معبود، اے میرے کان میں اتنی صلاحیت عطا کر دے کہ آخری وقت میں کچھ ایسی باتیں سن کر دنیا سے جاؤں جو میرے نام اعمال میں تخفیف کا باعث بن سکے۔ اے میرے معبود، میرے آنکھوں میں روشنی عطا کر دے کہ کچھ اچھی چیزیں دیکھ لو جو میرے مرنے کے بعد میرے سکون کا باعث بن سکے۔ آواز آتی ہے، میرے بندے جتنا دنیا میں رہنا تھا رہ چکے۔ توجہ فرمائیے گا، جتنا دنیا میں رہنا تھا رہ چکے، اب تم میری بارگاہ میں آ رہے ہو۔ جیسے اعمال میں نیکیاں ہیں ویسے جزا ملے گی، جیسے اعمال میں برائیاں ہیں ویسے اس کی سزا ملے گی۔ ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے۔ عزیزان محترم، انسان تو اپنے رب کا اتنا ناشکرہ بندہ ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہے تو کہتا ہے ربنا اغفر لی
وَلِ وَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، پانے والے مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، مومنات کو بخش دے۔ عزیزو وقت نہیں ہے جتنے دیر کے اندر مجھے تمام کرنا میں اس جملے کی وضاحت کروں، مگر میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ دعائیہ جملہ یہ ہے کہ دعا کرو تو سب سے پہلے مومن مومنات، عزیز و اقارب والدین بعد میں اپنے حق میں، لیکن یہاں دعائیہ جملہ کیا ہے؟ اپنے لیے۔ کب کے لیے؟ کل کے لیے، پرسوں کے لیے، 2 مہینے کے لیے نہیں، روز ایک دن وہ آنے والا ہے جو نفسا نفسی کا دن ہوگا، جہاں ایک دوسرے کو پہچانیں گے مگر کسی کی فکر نہیں کریں گے۔ محبت کا پہلو فقط دنیا تک ہے، وہاں کی بھی محبتیں ہوں گی، ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ موقع ملا تو ایک واقعہ آپ کے حوالے کروں گا اسی مجلس میں، لیکن عزیزان محترم مقصد دعا آواز دے رہا ہے، دعا کرنے والے پہلے دعا کر کے اپنے آپ کو بخشوا لے، اس کے بعد دوسروں کے بخشوانے کی ضمانت لے گا۔ جب تمہارے زبان میں اتنی تاثیر نہیں ہے، اتنی خوبی نہیں ہے، اتنا اثر نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بخشوا سکو، تو دوسروں کے بخشوانے کے کیا ضمانت لیتے ہو؟ ایک صلوات پڑھے بلند آواز صاحب۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں آپ رضوان محترم۔ اسی قرآن کا دوسرا جملہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، آپ سورہ جمعہ میں سنتے چلے آئے، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ پر انسان موت سے بھاگتا کیوں ہے؟ موت سے ڈرتا کیوں ہے؟ موت سے گریز کیوں اختیار کرتا ہے؟ جبکہ ہم آئے ہی اس لیے دنیا میں کہ جانا ہے نا؟ کوئی کہہ دے کہ میں نہیں آیا ہوں جانے کے لیے، مگر انسان کیوں ڈرتا ہے، کیوں گھبراتا ہے، کیوں فکر مند ہوتا ہے؟ اب میں یہاں پہ سامنے کی مثال دوں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے۔ باپ سفر میں ہے، بیٹا باپ سفر میں ہے اور سفر سے وطن اپنے واپس آتا ہے، آنے کے بعد اپنے بچوں کے لیے مٹھائیاں لاتا ہے، نئے نئے کپڑے لاتا ہے، کچھ تحفے لاتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے سے معلوم کرتا ہے، بیٹا یہ بتا تمہارا روز کا معمول کیا ہے؟ کہا یہ میرا معمول ہے، شام ہوتی ہے سارے معمولیات میں ایک یہ ہے کہ میں شام جب ہوتی ہے تو میں ٹہلنے جاتا ہوں، کھیلنے جاتا ہوں۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا کھیلنے جاؤ، میں کھیلنے کی منع نہیں کرتا، مگر دیکھو کھیلنے تو جاؤ، سنو میرے نوجوان بھائیوں آپ کے حوالے بزرگوں سے دعائیں چاہیے۔ میں بارہا اس کے قبل بھی اسی اعضاء خانے میں نے 5 مجلسیں پڑھی ہیں، 4 ایک روزے 40۔ میں بزرگوں کے لیے نہیں پڑھتا، چھوٹے بھائیوں کے لیے پڑھتا ہوں، دعائیں بزرگوں سے مجھے لینا ہے۔ عزیزو باپ کہتا بیٹا کھیلنے جاؤ، میں تمہیں کھیلنے کی منع نہیں کرتا، مگر دیکھو تمہارے کپڑے گندے نہ ہونے پائے، جاؤ کھیلنے، جاؤ کھیلنے، مگر دیکھو میں تمہارے لیے کچھ گفٹ لایا، کچھ تحفے لایا ہوں جو تمہیں دوں گا، دیکھو تمہارے کپڑے گندے نہ ہونے پائے۔ اور سنو جس کے کپڑے صاف ہوں گے میں اس کو انعام دوں گا، جس کے کپڑے گندے ہوں گے میں اس کو سزا دوں گا۔ دونوں بھائی چلے کھیلتے ہوئے، دونوں بھائی کھیلنے میں مصروف ہے۔ ایک بھائی وہ ہے جو کھیلتا تو ہے مگر باپ کے باتوں کا لحاظ کرتا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں گے میرے نوجوان بھائیوں، کھیلتا تو ہے مگر باپ کے بات کا لحاظ کرتا جا رہا، کپڑا صاف کرتا جا رہا ہے۔ دوسرا بھائی وہ ہے جو کھیلتا تو ہے مگر باپ کے بات کا لحاظ نہیں رکھ رہا ہے، کھیلنے میں مصروف ہے۔ شام ہوتی ہے، دونوں بھائی گھر کے سمت روانہ ہو رہے ہیں۔ ایک بھائی وہ ہے جو اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ گھر واپس آ رہا ہے، نہ اس کے دل میں کوئی ڈر ہے، نہ اس کے دل میں کوئی خوف ہے، نہ اس میں اضطراب ہے، نہ بے چینی ہے، نہ پریشانی ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ میں نے اپنے باپ کی بات کا لحاظ رکھا ہے، میں نے اپنے باپ کی بات کا لحاظ رکھا ہے۔ دوسرا بھائی وہ ہے جو گھر تو آ رہا ہے مگر اس کے دل میں ڈر ہے، اس کے دل میں خوف ہے، اس کے دل میں بے چینی ہے، اس کے دل میں اضطراب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے باپ کے بات کا لحاظ نہیں رکھا۔ دونوں بھائی گھر سے آ رہے ہیں، بس عزیزان محترم اسے اللہ نے ہمیں دو نعمتیں عطا کی ہیں، ایک کا نام ہے جنت، ایک کا نام ہے جہنم۔ کہا دیکھو جس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں وہ موت کی تمنا کرتا ہے، جس کے اعمال خراب ہوتے ہیں وہ موت سے بھاگتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے آپ۔ جس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں وہ موت کی تمنا کرتا ہے، جس کے اعمال خراب ہوتے ہیں وہ موت سے بھاگتا ہے۔ عزیزان محترم میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ ہم اپنے اعمال کو اس انداز میں مستحکم کر لیں، مزین کر لیں، آراستہ کر لیں کہ ہم موت کا انتظار نہ کریں بلکہ موت ہمارا انتظار کرے۔ ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے آپ۔ ہم موت کا انتظار نہ کریں بلکہ موت ہمارا انتظار کرے۔ کب اور کس وقت؟ جب انسان کے زندگی کا آخری دن، اخروی زندگی کا پہلا دن ہوتا ہے تو تین چیزیں سامنے آتی ہیں، مال، اولاد اور اس کے اعمال۔ اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں مگر جملے کی وضاحت کے لیے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہم نے مال محنتوں، مشقتوں، پریشانیوں کے ساتھ جمع کیا، خون کو پسینہ کیا، آخری وقت میں یہ مال کیا کام آتا ہے؟ چند گز کفن۔ چھوڑ دیجئے اس نے اپنی زندگی میں کیا 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 نہیں کیا، مجھے اس میں وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری وقت میں چند گز کفن، اور اگر تربیت یافتہ ہے تو شاید اپنے زندگی میں اپنے ہی پیسے سے کفن خرید کر رکھ کے جائے گا، رکھے گا تاکہ اس کو جب بھی اپنا کفن یاد آئے تو اعمال کو اس کی نظر ہو۔ وضاحت کا وقت نہیں ہے، ہمارے قبلہ یہ تشریف لا چکے ہیں دوسری مجلس کے لیے۔ اولاد کو میں نے لائق بنایا، کس انداز میں لائق بنایا وہ خود ماں باپ جانتے ہیں، کس طرح تربیت کر کے میں نے لائق بنایا، مگر آخری وقت میں یہ اولاد کیا کام آئے گی؟ اتنا کم سے کم لائق بنائیے اور بنا کے جائیے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لاش کو غسل و کفن دے کر عزت و احترام کے ساتھ سپرد خاک کر کے آپ کی قبر پر تلاوت کلام پاک کر سکے۔ بس اتنا لائق بنا کے جائیے۔ جس کو آپ نے حقیر سمجھا، اتنا دنیا میں کار نمایاں انجام دے کے جائیے کہ آپ کے مرنے کے بعد جب آپ کی لاش اٹھائی جائے تو لوگ تعریف کریں کیسا انسان تھا جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے، وہ اٹھ گیا ہے۔ اسی لیے ہمارے آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زندہ اس طرح رہو کہ تم سے لوگ ملنے کے لیے بے چین رہیں۔ جملے پہ غور فرمائیں تھا، زندہ اس طرح رہو کہ تم سے لوگ ملنے کے لیے بے چین رہیں، مرو تو اس طرح مرو کہ تمہیں لوگ یاد کر کے روئیں، کیسا شخص مر گیا۔ اگر زندہ ہے تو اس کی موجودگی ہمارے لیے نعمت ہے، اور چلا گیا ہے تو اس کا جانا ہمارے لیے اس کی یادوں میں
ہم اور آپ غافل ہیں کہ اس کو یاد کر کے اس کے اعمال کے لیے دعائیں کریں۔ عزیزو، شاعر اپنا انداز میں نظم کرتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ عزیزو، موت آنی ہے، کوئی دنیا میں زندہ رہنے کے نہیں آیا۔ جب انبیاء دنیا میں نہ رہے، جب پیغمبر دنیا میں نہ رہے، جب امام دنیا میں نہ رہے، جب معصوم دنیا میں نہ رہے، تو ہمارے آپ کی کیا حقیقت ہے؟ مگر ہم اپنے اعمال کو اس انداز میں مستحکم کر لیں، مزین کر لیں، آراستہ کر لیں کہ ہم موت کا انتظار نہ کریں بلکہ موت ہمارا انتظار کرے، ہے نا بھائی؟ عزیزو، بس دوسرے گفتگو ماں، یہ ماں جب تک ہمارے درمیان میں ہے ان کی موجودگی ہماری رحمت ہے، نعمت ہے، اور جب یہ اٹھ جاتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ماں باپ کون سی دولت ہے۔ عزیزو، ہمارے کوثر بھائی نے بہت اچھے اچھے اشعار پڑھے، اور بھائی اور بھائی کی ابھی والدہ کے انتقال، میری والدہ کے انتقال لگ بھگ آسی پاس ہوا، میں ماں کے جو ٹاپک ہے اس پہ مجھ سے شاید وہ گفتگو نہ ہو پائے جیسے مجھے کرنا چاہیے، خدا نہ کرے کسی کے ماں دنیا سے رخصت ہو۔ عزیزو، ماں بھوکی رہتی ہے، اولادوں کو کھلاتی ہے، ماں بھینگے پہ سوتی ہے، اولاد کو سوکھے پہ سلاتی ہے، ماں رات بھر جاگتی ہے تاکہ میرے بچے کی نیند خراب نہ ہو جائے، ماں معصوم سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ مرتبہ کس کا بلند ہے؟ کہا ماں ماں ماں، پھر بعد میں باپ کا تذکرہ آتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مجھے یہاں پیام اعظمی صاحب کے ایک شعر یاد آتا ہے کہ مامتا ماں کی محبت ہے جو تھکتی ہی نہیں، باپ تھک جاتا ہے ماں پیار سے تھکتی ہی نہیں۔ عزیزو، باپ دن بھر دعا کرے اس کی دعا اور ہے، ماں ایک بار اپنے دامن پھیلا کے دعا کر دے اس کی دعا اور ہے نا؟ بیٹا لا علاج ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، ماں بالائے خانے پہ جا کر جب اولاد کے حق میں دعا کرتی ہے تو ماں کی دعا فوراً مستجاب ہوتی ہے نا؟ ہوتی کہ نہیں مستجاب ہوتی ہے؟ عزیزو، مجھے کربلا کا وہ جملہ یاد آتا ہے، میں مصائب کے منظر پہ نہیں ہو، رونا آئے تو روئیے، ماں وہ چیز ہی ہے کہ جتنا روئیں کم ہے، چاہے ہم کسی منزل پہ پہنچ جائیں۔ جب جناب علی اکبر کے مقابل میں پہلوان آیا تو مولا حسین نے مولا عباس سے کہا، بھیا عباس ذرا ام لیلہ سے کہو دعا کرے، ہے نا؟ ام لیلہ سے کہو دعا کرے، اور ام لیلہ نے دعا کیا ہے، علی اکبر واپس آئے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ماں کبھی بھی اپنے بچوں کا چہرہ اترا ہوا نہیں دے سکتی، ہے نا؟ عزیزو، ایک بہت سخی انسان دنیا سے گزرا ہے، سوال کرنے والے نے سوال کیا تم اتنے بڑے سخی کیسے ہوئے؟ کہا ماں کی بدولت۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب میں مدرسے جاتا تھا میری ماں مجھے 2 درہم دیا کرتی تھی، کہتی تھی 1 درہم تمہارے لیے اور 1 درہم فقیر کو دینے کے لیے۔
وہ جو عادت تھی نا وہ آج تک قائم ہے۔ آج یہ سخاوت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، یہ میری ماں کی دعاؤں کی برکتیں ہیں، جو جتنا زیادہ میں کار خیر کرتا ہوں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھے بلند آواز سے آپ۔ میرے نوجوان بھائیوں، آپ دن بھر نماز پڑھیں، دن بھر قرآن کی تلاوت کریں، روزہ رکھ کر آپ مسجد میں پورا دن گزاریں، اور اگر اپنے ماں باپ کی خیریت آپ معلوم نہیں کرتے ہیں، ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کے عیادت نہیں کرتے، ان کی دلجوئی نہیں کرتے، تو یہ عبادت کوئی کام کی نہیں ہے۔ پہلے اس کی اطاعت کرو جس نے عبادت کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ اس لیے قرآن خود آواز دے رہا ہے کہ وَعْبُدُوا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، درمیان میں کسی کو حائل نہ کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو۔ ایک انسان دن بھر کار خیر کر رہا ہے، اپنے وقت کا سب سے بڑا سخی انسان ہے، جو آ رہا ہے جتنا لینا ہے آ کر لے جاؤ، لیکن اگر وہ ماں باپ بھوکے ہیں، ماں باپ پیاسے ہیں، ماں باپ کی تم مدد نہیں کرتے، ماں باپ کی غذا کا انتظام نہیں کرتے، تو ایسا کار خیر کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے ان کی مدد کرو، ان کی غذا کا انتظام کرو جس نے تمہیں اس لائق بنایا ہے کہ آج کار خیر کر رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے۔ بس اس سلسلے کی آخری گفتگو مصائب کے منظر پہ مجھے آنا ہے۔ میں نے ابھی بیچ میں نے جملہ کہا تھا، عزیزو ایسے کار نمایاں آپ انجام دیجیے، تو ایام عزا کے موقع ہیں، اس میں تو نہ کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے نہ کچھ بتانے کی ضرورت ہے۔ آپ کے حوصلے خود آپ کے بتائیں گے کہ جو عمل میں نے انجام دیا ہے وہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ یہ مجلسیں، چاہے یہ جلوس، چاہے یہ نظر و نیاز، یہ ساری چیزیں خود آپ کی قبولیت، آپ کی ضمانت بنائیں گے۔ ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے۔ اسی طریقے سے خدمت والدین، آپ اپنے ماں باپ کی جو خدمت کرتے ہیں، عزیزو جس دنیا کا وعدہ اللہ سے نہیں ہے، اس دنیا میں پروردگار نے اتنی نعمتوں سے نواز کر آپ کو بھیجا ہے کہ کہیں بھی آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ تو جہاں کا وعدہ ہے، وہاں جہاں کا وعدہ ہے آپ کے لیے، لہٰذا آپ اپنے اعمال کو مستحکم کریں، مزین کریں، آراستہ کریں کہ آپ موت کا انتظار نہ کریں بلکہ موت آپ کا انتظار کریں۔ توجہ فرما رہے آپ میرے جملے کو؟ عزیزان محترم، بس اس سلسلے کی آخری گفتگو ربط مصائب کی منزل، ہم اور آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، اور دعا کیجئے کہ دنیا ہی میں ہم کو اس کا اجر نظر آئے کہ ہم نے جو ماں باپ کی خدمت کیا ہے یہ نیکی بارگاہ خداوندی میں قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے۔ کبھی یہ سوچ کے خدمت نہ کیجیے گا کہ میرے ماں باپ مرنے والے ہیں، کبھی یہ سوچ کے خدمت نہ کیجیے گا۔ اگر یہ سوچ کے ہم خدمت کریں گے تو کل ہم بھی اسی مرحلے میں واپس آئیں گے، تو ہماری اولاد کیا سوچ کے ہماری خدمت کرے گی؟ جناب موسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں فریاد کرتے ہیں، معبود میں اس شخص کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ جنت میں رہے گا، جو ہم نشین بنے گا میرا، بس میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے موسیٰ کی دعا ہے، رائے گاہ جانے والے تو ہیں نہیں، قبول ہی، ایک فرشتے کو بھیجا گیا، جناب موسیٰ فرشتے کے ساتھ جبریل کے ساتھ تشریف لائے، اس مقام پہ پہنچے، عصر کا وقت ہے، ایک شخص دکان پہ بیٹھا ہوا ہے۔ میرے نوجوانوں آپ کے لیے حوالے اور اپنے مصائب کی منزل، جناب موسیٰ تشریف لائے،
ایک دکاندار دکان پہ بیٹھا ہے اور عصر کا وقت قریب آیا، اس نے اپنے دکان کو بند کیا۔ بند کرنے کے بعد وہ گھر کی سمت جانے لگا، جناب موسیٰ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک منزل وہ آئی کہ جناب موسیٰ کو کہنا پڑا، اگر مناسب ہو تو میں چاہتا ہوں کہ آج میں تیرا مہمان بن جاؤں، کیا مجھے اپنے مہمانی میں قبول کرتے ہو؟ جناب موسیٰ کی ان باتوں کو اس بندے خدا نے سنا اور کہا کہ ہاں بالکل چلیے، میرے گھر چلیے۔ وہ عابد بندے خدا، ماں باپ کا اطاعت گزار فرما بردار اپنے گھر لے کر آتا ہے۔ آنے کے بعد گھر کی صفائی کرتا ہے، صفائی کرنے کے بعد خود سے کھانا بناتا ہے، کھانا بنانے کے بعد بالائے خانے پہ جاتا ہے، ایک چھیٹی ہے اس کو لے کر آتا ہے۔ جب لے کر وہ آتا ہے، جناب موسیٰ نے بھی دیکھا، وہ لے کر آیا، اور جب دیکھا تو کیا ہے، تو اس میں کوئی اور نہیں تھا بلکہ اس کی ضعیف ماں تھی۔ ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ اس کی ضعیف ماں تھی۔ اس نے ماں کو اٹھایا، نہلایا، کپڑا پہنایا، اس کے بعد سے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو کھانا کھلایا۔ توجہ فرمائیں گے، ماں کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد جب ماں کھانا کھا چکی تو ماں نے روز کے معمول کے اعتبار سے کچھ دعائیں دی ہیں۔ ماں کی زبان ہلی ہے، ہونٹ ہلے ہیں۔ اس کے بعد اس عابد نے، اس بندے خدا نے اپنے ماں کو اٹھایا اور جا کے پھر اپنے منزل پہ پہنچا دیا۔ اب ایک مرتبہ دسترخوان لگایا، کھانا چنا گیا۔ اس بندے خدا نے جناب ابراہیم سے کہا، بھی معرفت نہیں ہے یہ کون ہے آنے والا، آئیے تشریف لائیے۔ کھانا پہ بیٹھے، کھانا کھانے کے درمیان میں آنے والے شخص نے اس بندے خدا سے پوچھا جو ماں باپ کا اطاعت گزار بیٹا ہے، یہ بتاؤ یہ تمہاری کون تھی؟ کہا یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے۔ کہا اچھا۔ اب ایک مرتبہ اس بندے خدا نے کہا میں غریب انسان ہوں، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں کسی نوکرانے کو رکھ کر اپنی ماں کی خدمت کراؤں، لہٰذا میرا روز کا معمول یہ ہے کہ میں صبح میں ماں کو کھلا کے پانی پلا کے جاتا ہوں، پھر شام میں آتا ہوں، میرا روز کا یہ معمول ہے۔ اب ایک مرتبہ آنے والے شخص نے پوچھا یہ بتا کہ تمہاری ماں یہ زبان ہلا کر کیا کہہ رہی تھی؟ کہا میری ماں روز یہ دعا کرتی ہے، پروردگارا میرے بیٹوں کو موسیٰ کا ہم نشین بنا دے، پروردگارا میرا بیٹا موسیٰ کے ساتھ جنت میں رہے۔ ایک مرتبہ آنے والے شخص نے اس بندے خدا سے کہا جو ماں باپ کا اطاعت گزار بیٹا تھا، تیری دعا قبول ہو گئی، میں تیری نگاہوں کے سامنے کھڑا ہوں۔ عزیزو معلوم یہ ہوا کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں اس انداز میں مستجاب ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے۔ ماں باپ مر گئے ہیں، آپ یہ نہ سمجھے کہ مسئلہ ختم ہو چکا، نہیں۔ اگر آپ کو سکون نہ ملے، اطمینان نہ ملے، اگر آپ کی کوئی دعائیں مستجاب نہ ہوتی ہو، اگر سارے راستے آپ کے بند ہو چکے ہیں، تو آئیے ماں باپ کی قبر پر آئیے، دعا کیجئے، دیکھیے آپ کی دعا کیسے مستجاب نہیں ہوتی۔ بس وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ زندہ رہا اس کے بعد کی گفتگو آپ کے حوالے کی جائے گی۔ عزیزو بہت اہم مسئلہ ہے ماں کا۔ حسین بھی جب مدینہ چھوڑتے ہیں تو ماں ہی کے قبر سے رخصت ہوتے ہیں۔
نانے سر پر آئے، نانا اپنے نواسے کا آخری سلام، بھائی کے کر پر آئے، بھیا اپنے بھائی کا آخری سلام۔ مگر جب ماں کی کر پر آئے ہیں نا تو کیسے آئے؟ دوڑتے ہوئے آئے اور تعویذ نبض سے لپٹ کے کہتے ہیں اماں خدا حافظ، اماں آپ کا وہ بیٹا میں تب سے رخصت ہو رہا ہے جو روشن میں جلانے آتا تھا۔ اماں میرے سلام کا جواب دیجئے، کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک بتا حسین کہتے اماں نانا نے ہجرت کی تھی لیکن نانا کو امید تھی مدینے والوں سے ملاقات ہوگی۔ اماں حسین کی ایسی ہجرت ہے کہ پھر نانا اماں حسین کی ایسی ہجرت ہے کہ پھر دوبارہ یہ حسین آگے پر تلاوت کلام پاک کرنے نہیں آئے گا، فاتحہ پڑھنے نہیں آئے گا۔ اماں کے میرے سلام کا جواب نہ دیجیے گا۔ اماں جب تک میں سوتا نہیں تھا سوتی نہیں تھی، جب تک میں گاتا نہیں تھا گاتی نہیں تھی۔ اماں میرے سلام کا جواب نہ دیجیے گا۔ قبر فاطمہ میں زلزلہ آیا، آواز آئی جا میرے لال جا، خدا حافظ، آگے آگے تو رہے گا، پیچھے پیچھے تیری دکھیاری ماں فاطمہ رہے۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ ہاں عزیزو ایام عزا بھی ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور ایک ماں کی سال ثواب کی مجلس ہے۔ جب کسی بھی ماں کی سال ثواب کی مجلس ہو تو اگر ماں زندہ ہے تو دعا کرو، اگر مر گئی ہے تو مغفرت کی دعا کرو۔ حسین اپنے ماں کے قبر کے قریب کھڑے ہیں پیتانے۔ ایک مرتبہ حسین اپنی ماں سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ عزیزو دستور دنیا یہ ہے کہ جب بیٹا گھر سے رخصت ہوتا ہے نا تو سب سے ملاقات کرتا ہے، ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بہن سے، سب سے رخصت ہوتا ہے۔ آخری وقت میں بیٹا پھر ماں کے پاس آتا ہے اور آ کر ماں سے درد دل بیان کرتا ہے۔ اماں جا رہا ہوں، دعا کیجئے گا اماں، اماں جا رہا ہوں، دعا کیجئے گا، جس مقصد کی تحت جا رہا ہوں اس میں کامیابی مل جائے۔ عجب نہیں کہ حسین ماں کے 45 کروڑ کے آواز دیتے ہو، اماں جا رہا ہوں اماں دوبارہ آپ کی طرف فاتحہ پڑھنے نہیں آؤں گا، مگر اے اماں دعا کرنا اللہ ہمارے بازوؤں میں اتنی طاقت عطا کرے، اتنی قوت عطا کرے کہ میں اپنے بیٹے علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکال سکوں۔ اماں دعا کرنا، اماں دعا کرنا اللہ سے میرے قوت عطا کرے، طاقت عطا کرے کہ میں اپنے بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھا سکوں۔ اماں دعا کرنا اللہ نے مجھے صبر کی طاقت عطا کرے کہ میں اپنے ہاتھوں سے قبر علی اصغر کھود کر اپنے معصوم بچے کو سپرد خاک کر سکوں۔ عزیز و حسین کہتے جاتے ہیں، ایک منظر وہ آتی ہے کہ حسین کہتے ہیں اماں صبر کیجئے گا، جب زینب کی چادر چھینی جائے۔ جیسے ہی زینب کی چادر کا سوال آیا، ایک بجے قبر فاطمہ میں زجر آیا، آواز ہے بیٹا حسین میرے عباس کو قریب بلاؤ، عباس قریب آئے، اے بیٹا عباس زینب کی چادر کا خیال رکھنا۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ عزیزو چلا یہ قافلہ 2 محرم کو والد کربلا ہوا۔ جیسے ہی والد کربلا ہوا جناب زینب نے امام حسین کو بلایا، کہا بھیا
دو بدسگنی علامات ظاہر ہوئے ہیں۔ کہا وہ کیا؟ کہا پہلے جو کہ ایک زرد رنگ کا گرد سر پہ آیا، تو اسے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ امام حسین نے کہا نہیں پہچانا میں نے، یہ زرد رنگ کا گرد وہ گرد ہے کہ میری شہادت کے بعد یہ زرد رنگ کا گرد تمہارے سروں کا سایہ کرے گا۔ اور اے بہن یہ جو رونے کے بعد کی، یہ میری تمہاری ماں فاطمہ ہے جو ہم سے پہلے کربلا آ چکی ہے۔ ہاں عزیزو، بس اسی پہ میں استمام کرنا چاہتا ہوں، میں کسی کی شہادت نہیں پڑھوں گا۔ عزیزو یہاں تک کہ جب